ہائٹ ہے. اب سلپ ٹرپ ہے. اب جس طرح یہ کیا ہے پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اسکیٹرڈ مٹیریل ہے کہ بھائی اس کو اگر کوئی بھی دیکھیں, ہم وزٹر ہیں, ہمارے کوئی بھی بندہ ہم میں سے جا کے تصویر لیتا ہے, ٹھیک ہے, پکچر بناتے ہوئے پاؤں اس کا ٹرپ ہوتا ہے, اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا پڑے ہیں, پائپ پڑے ہیں. اب یہ جو پائپ ہے یا جو آپ فلور کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, یہ سیویرٹی فیکٹر کا بتاتی ہے کہ آپ کو کون سی انجری ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہاں سے کوئی بندہ ٹرپ ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے میکسیمم آؤٹ کم, سر بھی پھٹ سکتا ہے, اور کوئی چیز سر میں لگ کر برین ہیمریج کاز کر سکتی ہے, بندہ انکانشیس ہو سکتا ہے. کس وجہ سے؟ مٹیریل یا انوائرمنٹ کی وجہ سے, کنڈیشنز کی وجہ سے, کہ بھائی ہمارے پاس کس طرح کی کنڈیشنز جو ہے وہ موجود ہیں. ابھی ہم اوپن ایئر کے اندر کھڑے ہیں, تو ایک چیز آپ میں سے لوگوں کو فیل ہو رہی ہوگی, وہ کیا ہے؟ گرمی. یہ ہے انوائرمنٹ. یہ کیا ہے جی؟ ورکنگ انوائرمنٹ. اب ورکنگ انوائرمنٹ میں کیا ایشو ہے؟ اب جن لوگوں نے, میں ہوں یا آپ لوگوں میں جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہے, تو تھوڑی بہت اریٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی گرمی فیل ہو رہی ہے. دھوپ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے جی. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی شیڈی پلیسز ہیں, یہ آپ کو بالکل بیک پہ واک پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس شیڈی پلیسز کیا ہے جی, موجود ہیں. فار دا ٹائم بینگ یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, لیکن ہیزرڈز جو ہے وہ ہر وقت سائٹ کے اوپر کیا ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, جن کو ہم کنٹرول کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. یہاں پر ہمارے پاس اسے کہتے ہیں ایج پروٹیکشن, ٹھیک ہے. ایک اویئرنیس کے لیے بتایا گیا کہ بھائی یہاں پر آپ لوگوں نے نہیں آنا, یا یہ اس ایریا کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, تھوڑا سا ایج پروٹیکشن لگا کر کے بھائی یہاں سے کوئی بندہ نیچے نہ گر جائے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے تو جو انہوں نے سسٹم یوز کیا ہے فار دا پیپل کہ بھائی وہ یہاں پر کام نہ کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ موبائل فون اکثر استعمال کرتے ہیں, موبائل فون استعمال کرتے کرتے تو وہ ان کا پرسیپشن لیول کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کو, سراؤنڈنگ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں ہوں بات کرتے کرتے, خدا نہ خواستہ یہاں پر آ کے ویسے ہی کھڑا ہوں, بات کر رہا ہوں, نو میٹر کیا ہو سکتا ہے, میں سلپ ہو کر نیچے بھی گر سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو ایسے ایریاز کے اندر سائن بورڈز کا ہونا ضروری ہے کہ بھائی لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ بھائی آپ نے یہاں پر نہیں آنا. آج میں آپ کو 2-3 ہیزرڈز کے حوالے سے بریفلی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ایک اسکیفولڈنگ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا کہ پراپر جو انڈیپینڈنٹ ٹائٹ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, اسے ہم تو سنگل پول اسکیفولڈ کہتے ہیں, جو آپ کو بالکل رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک پراپر اسکیفولڈنگ بنانے کا کیا طریقہ ہے, اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں, جب ہم اس جگہ پر جائیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. اس کے علاوہ اسکیفولڈنگ کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی ہم جو ہے پڑھیں گے. میرے بیک پہ آپ کو ٹاور کرین نظر آ رہی ہوگی, یہ جب ہم بیسمنٹ میں جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ زمین کے کتنا نیچے تک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر کچھ الائنمنٹ کا بھی ایشو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے تو, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے, ایئر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو بالکل سامنے انیمومیٹرز بھی نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ فلیگ ہوتا ہے, ایئر فلیگ, کہ بھئی ہوا کا رخ کس طرف ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں لفٹنگ پلان کے اندر آتی ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی ہم کیا کریں گے, ڈسکس کریں گے سائٹ کے اوپر کہ بھئی ایک کرین کو جو ہے وہ آپریٹ کرنے سے پہلے پلان کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے بالکل ٹاور کرین سر کے اوپر ہے, تو ہم جہاں پر کھڑے ہیں تو یہ ایریا ہمارے لیے سیف نہیں ہے, کیونکہ ہم سراؤنڈنگ کے اندر یا سسپینڈڈ لوڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں جی, موو کر رہے ہیں. تو ایسے ایریا کو ہم بیریکیڈ کرتے ہیں. تو ساری چیزوں کو 1 بائی 1 جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. تو سلپ ٹرپ کہیں پر دیکھا تو اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے, میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. آپ نے اپنے پاس جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جب ہم واپس جائیں گے تو وہ چیپٹر بھی ہم سٹارٹ کریں گے اور ہیزرڈ کو بھی لکھنے کی کوشش کریں گے اپنی رپورٹ کے اندر. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, پھر میں آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیزرڈز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک ورک ایٹ ہائٹ کیٹیگری ہے اور یہاں پر کتنے اس کے ہیزرڈ بن سکتے ہیں, تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا جی, پہلی چیز جو ہم آپ سب اپنے پاس لکھ لیں, ورک ایٹ ہائٹ کو, ٹھیک ہے. ورک ایٹ ہائٹ از دی کیٹیگری.
سب سے پہلی چیز آپ نے کیا لکھ لی ہے؟ ورک ایٹ ہائٹ. دوسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سلپ اینڈ ٹرپ. اپنے پاس پوائنٹ جلدی جلدی لکھ لیں. تیسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ورک انوائرمنٹ. کیا ڈسکس کریں گے جی؟ ورک انوائرمنٹ. فورتھ ون ہے لوڈ ہینڈلنگ اکوپمنٹ. لوڈ. پھر ہم پڑھیں گے مشینری ہیزرڈز. اور کنفائنڈ اسپیس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ڈسکس کریں گے آج کے اس آن سائٹ لیکچر کے اندر کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے پروٹوکولز کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو تھوڑا سا موو اراؤنڈ کرتے ہیں اس سائٹ کے اوپر. احتیاط آپ لوگوں نے جو ہے وہ خود کرنی ہے. ایوری ون از ریسپانسبل فار دیئر اون سیفٹی. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. تو آپ نے جو ہے نا اپنا خیال رکھنا ہے. یہ پہلے ہی میرا نمبر لگتا ہے. سلپ اینڈ ٹرپ اچھا جی آ جائیں. میں پچھلی دفعہ آیا تھا وہ والا نا ڈرم. اچھا زیادہ آگے نہیں جانا آپ لوگوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فالنگ آبجیکٹ کا جو ہے وہ رسک ہے. تھوڑا سا دھوپ سے آپ کو سائڈ پر لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ سیفٹی فیچر ہیں، اس لیے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. مجھے لگ پتہ جائے گا. اچھا جی سب سے پہلے ہم اسکیفولڈنگ کے کمپوننٹس کا جو ہے وہ ذکر کریں گے. اپنا یہ میرے پیچھے ایک اسکیفولڈنگ ہے جس میں آپ کو کوئی ویزیبلی ہیزرڈ نظر آ رہا ہے جو ابھی افیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں. کیا چیز ہے؟ ڈرم ہے. اسے کہتے ہیں فالنگ آبجیکٹ. اب ذرا سمجھے ہیزرڈ کی کیٹیگری کو. میں کدھر کھڑا ہوں؟ فلور پہ. میٹیریل کہاں سے گر سکتا ہے؟ تو کیٹیگری کون سی ہوگی؟ ورک ایٹ ہائٹ. فالنگ آبجیکٹ ہو، فالنگ میٹیریل ہو یا فالنگ پرسن ہو، جب وہ ہائٹ سے نیچے لیول پر آتا ہے تو اٹ از نون ایز ورک ایٹ ہائٹ. یہ ہمارے پاس ورک ایٹ ہائٹ کی کیٹیگری آتی ہے. سب سے پہلے اسٹرکچر آف انڈیپینڈنٹ ٹائٹ اسکیفولڈنگ. ایک جو اسکیفولڈنگ ہے اس کی پراپر اسٹرکچر کیا ہوتی ہے، اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز، کوئی بھی اسکیفولڈنگ بنانے سے پہلے، کوئی بھی اسکیفولڈنگ ایرکٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ ہے فلور. کہ بھائی اٹ شوڈ بی لیول. فلیٹ نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں جی؟ لیول. اسموتھ بھی نہیں ہو. اسموتھ سے اسکیفولڈنگ کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی لیول. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ فرش ہو، کہیں پر مٹی بھی ہے تو اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ لیول. اب دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس اسکیفولڈنگ الٹنے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، جسے ٹاپل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹاپلنگ. ٹاپلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹ جانا. اس سے بچنے کے لیے جو اسکیفولڈنگ بنانے کا پراپر طریقہ ہے، تو سب سے پہلے سول پلیٹ رکھی جاتی ہے. کیا رکھی جاتی ہے؟ سول پلیٹ موٹی لکڑی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ موٹی لکڑی ہوتی ہے. لیول سمجھتے ہیں؟ لیول جو واٹر لیول ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے رکھا جاتا ہے کہ بھائی لیول پر ہو. اگر لیول پہ نہیں ہے تو اس ایریا کو ایکسکیویٹ کر کے اس سول پلیٹ کو کیا رکھا جاتا ہے؟ لیول کے اندر رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر لوڈ پڑے تو یہ ٹاپل نہ کرے، ہلے جلے کم. یہ جو لوگ بناتے ہیں کوآرڈینیٹس تو بہرحال اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن ایک دیسی طریقہ ہوتا ہے 2 قسم کے کہ آپ پھٹے رکھ کے نا اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر ہل جل ہے زیادہ. لیکن ساتھ ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے جو میٹر کو چیک کرتا ہے. اگر وہ لیول کے اوپر ہے، ویسے تو آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کسی جگہ پر رکھیں، اگر وہ واٹر کا لیول سینٹر میں آ رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ چیز کیا ہے؟ لیول پر ہے. اب اس سول پلیٹ کے اوپر دوسری جو امپورٹنٹ چیز رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بیس پلیٹ. یہ جو آپ کو اکوپمنٹ نظر آ رہا ہے اسے بیس پلیٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اب بیس پلیٹ کدھر رکھی جاتی ہے؟ سول پلیٹ کے اوپر. یہ تو ویسے پراپر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, تھوڑی چال ہے, تو یہ ڈیمیج ہے ویسے, لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے یہ جو اس کا ایریا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلیٹ. اس کو سول پلیٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو آپ کو یہاں پر تھریڈ نظر آ رہے ہیں. تھریڈ اپنی زبان میں چوڑیوں کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ چوڑیاں. اب اس کے اندر یہاں پر ڈیمیج ہے, مسنگ ہے. اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نٹ ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے بیلنس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے سول پلیٹ پہلی بے بنانے کے لیے 4 استعمال ہوتے ہیں. کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ 1 2 3 اور 4. یہ جو سائیڈ ہے جس کو آپ اس طرح ٹاور کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ تھوڑی کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جو فرنٹ والی ہے وہ تھوڑی کیا ہوتی ہے, اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو ایک ریکٹینگل کی شیپ بن جاتی ہے. اب اس بے کو لگا کر 4 اس کے اندر سول پلیٹ لگا کر اس کے اوپر بیس پلیٹ رکھی جاتی ہے. بیس پلیٹ کے اندر ایک پائپ رکھا جاتا ہے جسے سٹینڈرڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو 2 بیس پلیٹ ہیں, ان کے اوپر کیا لگے گی جی؟ سٹینڈرڈ لگے گا. اب ان 2 سٹینڈرڈ کو جوڑنے کے لیے ایک چیز استعمال ہوتی ہے, اسے ٹرانسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ٹرانسم. ٹرانسم اپنے گھر میں دیسی زبان میں تو انگلارن ہوتا ہے. انگلارن سمجھتے ہیں؟ انگلش میں اس کو اینگل آئرن کہتے ہیں, دیسی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ انگلارن کہتے ہیں. تھوڑی لے مین لینگویج اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے باتیں سمجھ آئیں. اب اس کے ساتھ نا وی کنیکٹر ہوتا ہے. وی کنیکٹر اس طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے جس کو ٹھوک کر لگاتے ہیں. ٹھوکنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہیمرنگ. ویسے تو ٹھوکنے کو اور بھی کچھ کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہیمرنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہیمرنگ سے اس کو جو ہے وہ ٹرانسم کو ایک ادھر اور بالکل 2 ادھر لگیں گی اور 2 سائڈ پر. اب یہ ایک بے بن جاتی ہے. تو پہلا سٹرکچر بنتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ بے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بیلنس ہے کہ نہیں, اس کو چیک کرنے کا جو دیسی طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کے درمیان اپنی زبان میں فیتا کہتے ہیں. فیتا سمجھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں میئرنگ ٹیپ. کیا کہتے ہیں؟ میئرنگ ٹیپ سے دونوں ڈائیگنلز کو کیا کیا جاتا ہے؟ میئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ بے کیا ہو جی؟ لیول ہو. دوسرا طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھٹے رکھتے ہیں. اگر پھٹے فکس آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے جی؟ ہمارے پاس لیول ہے. اب اس بیس کا سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کیا کریں گے جی؟ سٹرکچر بناتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اوپر سٹرکچر بنتا ہے تو سب سے جس جگہ اوپر کام کرتے ہیں اس جگہ کو پلیٹ فارم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ پلیٹ فارم. پلیٹ فارم کو کور جس پھٹوں سے کیا جاتا ہے اس پھٹوں کو انگلش میں پلینکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ پلینکس. پلینکس 2 قسم کے ہوتے ہیں, یا تو لکڑیوں کے یا پھر ایلومینیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو رکھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ مٹیریل کو بھی سٹور کر سکتے ہیں اور پیدل بھی چل سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ کام. جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اوپر جہاں پر ڈرم پڑا ہے, یہ ہے جی پلیٹ فارم. اب پلیٹ فارم کا ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کے لیے انجینئرنگ کنٹرول لگایا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو گرنے سے کیا کیا جائے جی؟ بچایا جائے. اس کے لیے ہوتی ہے ایج پروٹیکشن. کیا ہوتی ہے جی؟ اب ایج پروٹیکشن 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے. کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ 3 چیزوں سے. سب سے پہلی مثال کے طور پر یہ وہ سرفیس ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, تو بالکل ایسی جگہ پر ایک پھٹا لگایا جاتا ہے. اس پھٹے کو کہتے ہیں ٹو بورڈ. کیا کہتے ہیں جی؟ ٹو بورڈ. بالکل اس طرح کا پھٹا ہوتا ہے جو کور کیا جاتا ہے, جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ڈرم پڑا ہوا. اب یہاں پر کیا چیز مسنگ ہے؟ ٹو بورڈ یا ایج پروٹیکشن نظر نہیں آ رہی. تو یہاں پر ٹو بورڈ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک پتھر ہے, پاؤں سے لگ گیا, نیچے گزرنے والے لوگ ہیں ان کے سر میں آ کے لگ سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے جی؟ ٹو بورڈ. اب ٹو بورڈ کی جو لینتھ ہوتی ہے نا وہ میکسیمم آپ کے پاس 50 یا 60 mm تک ہو سکتی ہے. 50 سے 60 mm تک اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ لینتھ ہو سکتی ہے, جو اس طرح کہہ لیں کہ وڈتھ کہہ لیں. ٹھیک ہے؟ اور موٹائی جتنی مرضی آپ رکھیں, اس کو ویسے سریے کی جو تار ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک پائپ ہوتا ہے جسے مڈ ریل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مڈ ریل. مڈ ریل کی جو ہائٹ ہے وہ 600 mm تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ 50 سے 60 mm کی
टॉप बोर्ड 5 से 600 की क्या होती है जी, मिड रेल, और सबसे ऊपर लगती है गार्ड रेल, जिसकी लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट 1000 से 1100 mm के दरमियान होती है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनती है जी, एज प्रोटेक्शन। क्या बनती है जी, एज प्रोटेक्शन। अब एज प्रोटेक्शन के दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है, आइसोलेशन बिटवीन सरफेस एंड यू, कि आपको गिरने से क्या करती है, बचाती है, एक बैरियर बना दिया। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है, मटेरियल को आप अगर रखते हैं तो वो गिरने से भी क्या हो जाता है, महफूज। अब बाज़ मटेरियल हमारे पास ऐसा होता है जो बहुत बारीक किस्म का होता है, जो इन जगहों से भी गिर सकता है, तो उसके लिए इस साइड के ऊपर जाली लगाई जाती है। उस जाली को ब्रिक गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपने ईंटें रखी हुई हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाते इसीलिए हैं कि इसके ऊपर मटेरियल भी क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्रिक गार्ड लगाया जाता है, ताकि ईंटें या कोई भी सामान यहाँ से नीचे गिरे ना। इसके अलावा बिल्कुल ऐसे इस शेप के अंदर 45 डिग्री एंगल समझ लें, उसके ऊपर ना एक चादर लगाई जाती है या नेट लगाया जाता है, जिसे सेफ्टी नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी नेट क्यों लगाया जाता है कि नीचे से गुजरने वाले लोग या कोई भी हाइट से कोई चीज अगर गिरती भी है तो सेफ्टी नेट या उस जाली के अंदर होगी, नीचे नहीं आएगी। बंदे को रोकने के लिए नहीं होती, मटेरियल को रोकने के लिए होती है। बाज़ दफ़ा जाली इतनी मजबूत भी होती है कि बंदा अगर गिर जाए तो वो भी क्या हो जाता है जी, बच जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ इस्तेमाल होती है न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, उसे एयर बैग्स कहते हैं। आपने अक्सर जापान के अंदर ये जो लोग साइकिल चलाते हैं ना, नेक के अंदर उन्होंने एक बैग पहना होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है, खुदा न ख्वास्ता वो अगर स्लिप हो तो गिरते हैं ना, तो एकदम एयर बैग खोल के उनके सिर को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल ऐसी ही जगह पर एयर बैग्स भी इस्तेमाल होते हैं कि भाई जैसे ही आप फ्री फॉल होते हैं तो वो बैग खुल के आपको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और आप जब नीचे गिरते हैं तो आप क्या होते हैं, रहते हैं जी, महफूज रहते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों को सेव करने के लिए क्या है जी, एक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे एयर बैग्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हाइट के लिए सबसे मैंडेटरी जो पीपीई है उसका नाम है सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस, और दो उसके साथ और मैंडेटरी पीपीई हैं, एक है हार्ड हैट और दूसरे क्या है जी, सेफ्टी शूज़। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है जी, इम्पॉर्टेंट हैं। अब स्कैफोल्डिंग बनाने वाले लोगों को स्कैफोल्डर कहते हैं, और इसको चेक करने वाले बंदे को स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। अब स्कैफोल्डिंग पर तब तक जाने की इजाज़त नहीं है जब तक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ने उसको चेक करके ग्रीन टैग न लगाया हो, जिसे स्कैफ टैग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अगर रेड टैग लगा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते। येलो टैग लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसको आपने ओवरलोड नहीं करना। और ग्रीन टैग है तो उसके ऊपर मैक्सिमम लोड भी लिखा होता है कि कितना लोड आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक स्कैफोल्डिंग बनाने का एक प्रॉपर क्या होता है, तरीक़ेकार होता है। तो आपको यहाँ पर जो स्कैफोल्डिंग नज़र आ रही है, ये सिंगल ट्यूब स्कैफोल्ड है। ये एक स्कैफोल्ड की क्या है जी, किस्म है। आपको नज़र आ रहा है कि सिंगल ट्यूब लगी हुई है। ये जो पाइप है इसे क्या कहते हैं, सिंगल ट्यूब। तो ट्यूब्स के ज़रिए एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ट्यूब कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ज़रा समझ लें। दीवार बनाने के लिए, प्लस्तर करने के लिए, ठीक हो गया, कोई पेंटिंग का काम करने के लिए आपके पास सिंगल पोल स्कैफोल्ड क्या होती है, और एक से ज़्यादा जगह पर क्या करना हो जी, काम करना हो। मिसाल के तौर पर 17 मंजिला इमारत है तो पूरी जगह पर वो स्कैफोल्ड लगी होती है, और डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर उनको के अंदर क्या किया जा सकता है, काम। वो स्कैफोल्ड इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, उसके ऊपर लोड रखा जा सकता है, वेयरेबल है। ये चीज़ें इतनी खास नहीं है, इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड रखेंगे तो ये कोलैप्स भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम टेम्पररी प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रेसल्स होते हैं, जो यहाँ पर तो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन ऐसी जगह जिस तरह कोई शीशे साफ करने वाली जगह हो, बिल्डिंग हो। इसके अलावा हमारे पास कहीं पर जिस तरह रोड साइड पर काम करना हो तो इस तरह से दो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी तो नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म होती है ए टाइप, ठीक है। दो जगहों पर वो उसके दरमियान फट्टे रखे जाते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसे ट्रेसल्स कहते हैं। तो वो भी इस्तेमाल, जिस तरह हमारे मिस्त्री अक्सर
جو ہے وہ 2 پھٹے ٹھوک کے جو ہے اس کے اوپر پلسٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ٹائپ آف ٹریسل ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، لیڈر کبھی بھی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ لیڈر کا صرف کیا کام ہے، کہیں پر پہنچنا ہے یا کہیں سے اترنا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔